السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے لے کر 145 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور تلاوت کروں گا۔ اور اللہ کی مہربانی سے آج ہمارا پہلا پارہ قرآن مجید کا ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو 141 نمبر آیت ہے نا، یہاں پر یہ پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے 142 سے یہ سیقول السفہاء دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو بھائی، یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ وقت میں ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا ہے۔ اگر صرف 10 آیات ہم روزانہ پڑھتے رہیں تو ایک مہینے کے اندر ہمارا ایک قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر ایک پارہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، تو ایک سال کے اندر ہم 12 پارے، تو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 30 مہینے کے اندر ہم سارا قرآن اللہ کی مہربانی سے ترجمے کے ساتھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غفلت نہ کریں، آپ خود بھی یہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اور جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی سیکھیں، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی آپ کے رشتہ دار، ان کے نمبر ہیں، سب کو ہمارا یہ پروگرام سینڈ کریں تاکہ سب قرآن مجید کو سیکھ جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے 45 تک آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ دل کا امتم، یہ امت قد خلت، تحقیق گزر گئی ہے، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمہیں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو پہلی امتیں گزریں ان کے جو اعمال ہیں ان کا جواب انہوں نے دینا ہے، اور جو تمہارے اعمال ہیں ان کا جواب تم نے دینا ہے۔ پہلی امتوں کے متعلق تمہیں سوال نہیں ہوگا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مَا وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کے قبلے کو جس پر وہ پہلے تھے۔ کل آپ فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، یہدی من یشاء ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور نہیں ہم نے کیا اس قبلے کو جس پر تھے آپ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر یہ کہ ہم جان لیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ ذوالجلال واضح کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے، ایک حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، إِلَّا لِنَعْلَمَ یہ کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ينقلب علی عقبیہ اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ تھی بہت بڑی چیز، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ یہ اس بات کو چاہتے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کریں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں اللہ ذوالجلال۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق ہم نے دیکھ لیے آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی چاہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جو پہلا قبلہ اول ہے وہ منسوخ ہو جائے اور میری امت کے لیے قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قبلے کو تبدیل کریں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا نیک اعمال کرتی ہے، دعائیں کرتی ہیں، اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، لیکن اللہ ذوالجلال اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں
کہ میرے پیغمبر ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اپنے پیغمبر کو راضی کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیریں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنے چہرے کو اس کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل جو وہ عمل کرتے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ آئیں ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب یعنی اہل کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک نشانی لے کر ان کے لیے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی بعض کے قبلے کی طرف منہ کرنے والا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، من بعد، اس چیز کے بعد، ما جاءک من العلم، جو آیا ہے تمہارے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک میں نے یہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے. تو غور کریں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. اصل بات ہے اللہ ذوالجلال فرما دیں کہ یہ کام ہے، اس سے رک جاؤ، ہم نے رک جانا ہے. ہم نے یہ رب العالمین کو سوال نہیں کرنا کہ یا اللہ پہلے ہم جو کام کر رہے تھے تو اس سے کیوں روکا ہے. ایسا سوال اللہ ذوالجلال کو نہ ہی اللہ کے نبی کو کرتے ہیں. فرمایا یہ پہلا قبلہ منسوخ ہو گیا، بیت اللہ کی طرف منہ کریں، ہم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر. اور سامعین کرام، الحمدللہ یہ امت محمد کو یہ شرف حاصل ہے، جب یہ آیات اتری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا دی، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قبلہ اب بیت اللہ شریف ہو گیا ہے. تو اگر ایک مسجد ہے اس کے قریب سے گزرے، نماز وہ پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے، دوران نماز آواز دی بھی قبلہ ہمارا تبدیل ہو گیا، بیت اللہ بن گیا ہے. نماز کے درمیان میں اسی وقت جو ہے امام فوراً بیت اللہ کی طرف ہو گیا اور پیچھے ساری صف اس کے ترتیب کے ساتھ ہو گئے. یعنی امام نے بھی اور نمازیوں نے بھی دوران نماز قبلے کو تبدیل کر لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. نماز کے دوران کانوں میں آواز آئی قبلہ تبدیل ہے، اب قبلہ بیت اللہ ہے، دوران نماز قبلے کو تبدیل کر لیا. یہ ہے اطاعت صحابہ کرام کی. اسی لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اے میرے پیغمبر تیرے اوپر آنے والے ایسا ایمان لائیں گے، اسی طرح اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو میں ان کے ایمان کو قبول کروں گا. تو بھائیو، اس مسجد کو پھر اس کا نام بن گیا قبلتین، یعنی دو قبلوں والی. آدھی نماز پہلے قبلے کی طرف پڑھی اور آدھی دوسرے قبلے کی طرف. حالانکہ صحابہ کرام نماز پڑھو یہ بھی سوچ سکتے تھے چلو نماز ہم مکمل کر لیں، نماز پوری کرنے کے بعد پھر ہم پوچھ لیں گے سارا، پھر ہم تبدیل کر لیں گے. نہیں، کان میں جب آواز پہنچ گئی تو اسی وقت سمعنا و اطعنا. تو بھائیو، ہمارے کانوں میں جب قرآن کی آیت اس کی آواز آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب سنیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے قرآن کو ماننا ہے اور نبی کی حدیث کو ماننا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.